Bismillahirrahmanirrahim. Honorable parliamentarians, MNAs, MPAs, ministers, اساتذہ کرام اور میرے ہونہار بچوں اور آج کی تقریب کے چیف گیسٹس، یہ جو میرے ہونہار بچے میرے سامنے بیٹیاں اور بیٹے بیٹھے ہیں، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے پاس تو آنیسٹلی الفاظ ختم ہو گئے، جو پیار آپ سب نے مجھے دیا ہے، جو محبت آپ بچوں نے مجھے دی ہے، جو رشتہ آپ نے میرے ساتھ بنا لیا ہے۔ میرے پاس آج میں پوری اردو کی ڈکشنری بھی کھول کے بیٹھ جاؤں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں اس محبت کے ساتھ انصاف کر سکوں۔ اتنی ساری میری تصویریں، ایک بچی نے مجھے ابھی ایک دوپٹہ دیا، دکھانا مجھے وہ وائٹ دوپٹہ پلیز۔ یہ دیکھو، اس پہ ہینڈ پینٹڈ ہے میرے والد کی تصویر، نواز شریف صاحب کی تصویر، بیوٹیفلی ڈن ماشاءاللہ، اور اس کے ساتھ میری والدہ کی تصویر، اور بھی جو بچوں نے مجھے پیار دیا ہے۔ آئی ایم ٹرولی آنرڈ، ہمبلڈ اینڈ ویری گریٹفل ٹو ایچ ون آف یو۔ آج جب میں لاہور سے ٹیک آف کرنے لگی تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا، کیونکہ آج لاہور میں بہت زیادہ فوگ ہے، تو مجھے پائلٹ نے آ کے کہا کہ ہم نہیں جا سکتے، ہمیں تھوڑا انتظار کرنا پڑے گا۔ تو انہوں نے کہا آپ یہ جو ویٹنگ لاؤنج ہے یہاں پہ ویٹ کر لیں۔ تو میں نے کہا کہ میں تو ویٹ نہیں کر سکتی، میرے بچے وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں۔ تو جب میں ہیلی کاپٹر میں بیٹھی، انہوں نے کہا کہ ابھی فلائٹ نہیں جا سکتی، ہیلی ٹیک آف ہی نہیں کر سکتا، اتنی سخت دھند ہے، ان کو کچھ میٹرز کی ویزیبلٹی چاہیے ہوتی ہے، تو 800 میٹرز کی ویزیبلٹی تھی، باقی نہیں تھی۔ تو مجھے اس نے کہا کہ میں نے کہا آپ اڑاؤ ہیلی کاپٹر۔ اس نے کہا کہ بہت بڑا رسک ہے میڈم۔ میں نے کہا میں رسک لوں گی لیکن میں اپنے بچوں کے پاس جاؤں گی۔ اور یہ میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، اپنی زندگی کو اور اوروں کی زندگی کو رسک میں نہیں ڈالنا چاہیے، یہ اچھی بات نہیں ہے، میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہی، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں آپ کے پاس آنے کے لیے، آپ سے ملنے کے لیے کتنی بے چین تھی اور کتنی تڑپ تھی۔ مجھے پتا تھا میرے بچے میرا انتظار کر رہے ہیں، اور مجھے یہ بھی پتا چلا تھرو میڈیا کہ شاید آپ کا آج کوئی ایگزام تھا، وہ کینسل ہوا یا پوسٹ پون ہوا، تو مجھے افسوس ہوا اس بات کا۔ رانا پلیز میک شور کہ آئندہ کبھی بھی میری وجہ سے، میرا اسکیڈول آگے پیچھے ہو سکتا ہے، میں آج نہیں کسی اور دن آ جاتی، لیکن ایگزام کینسل نہیں ہونا چاہیے۔ اور ابھی مجھے ڈر ہے کہ جب میں گھر جاؤں گی نا تو مجھے نواز شریف صاحب سے، اپنے والد سے ڈانٹ پڑے گی، کیونکہ وہ والد ہیں، اپنے بچوں کی سیفٹی کا سب کو خیال ہوتا ہے، تو اب مجھے کہیں گے کہ تم نے رسک کیوں لیا اور پائلٹ کی بات کیوں نہیں مانی، لیکن وہ ڈانٹ میں کھا لوں گی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں آج آپ کے درمیان موجود ہوں۔ اور مجھے یہ بھی خوشی ہے، اگر میرے پاس 2 چوائسز تھیں کہ میں اس کو لانچ کر دیتی لاہور سے اور بچوں کو اسکالرشپس ان کی یونیورسٹی میں، ان کے کلاس رومز میں گھر بیٹھے بیٹھے مل جاتے، لیکن میں نے سوچا ایسے میں نے خود جا کے بچوں سے ملنا ہے، میں نے ان کے چمکتے دمکتے کامیاب چہرے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھنے ہیں، ان کے مسائل کو میں نے سننا ہے، ان سے میں نے ملنا ہے۔ اور اب جب کہ یہ پروگرام میں 6 شہروں میں جا چکی ہوں، 6 یونیورسٹیز میں جا چکی ہوں، تو مجھے اب پتہ چلا ہے اگر میں نہ آتی تو شاید مجھے یہ اندازہ نہ ہوتا کہ یہ اسکالرشپ کتنے ڈیزرونگ بچوں کو گیا ہے ماشاءاللہ۔ اور میرے بچوں، میں آج اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی سرخرو ہوں، آپ سب کے سامنے بھی سرخرو ہوں کہ یہ 30,000 اسکالرشپس پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام،
یہ ایک بھی اسکالرشپ کسی نان ڈیزرونگ بچے کو نہیں گیا. 100% میرٹ فالو ہوا ہے. میں نے کوئی بچہ کھڑا ہو کے مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے کسی نے یہ پوچھا ہے کہ تمہاری سفارش کون ہے, کدھر سے تم آئے ہو, کون سی پارٹی سے تمہارا تعلق ہے. ایک بھی بچے سے یہ سوال نہیں ہوا اگر آپ میرٹ پہ ہیں تو آپ کو یہ اسکالرشپ ملا ہے. ماشاءاللہ. کل میں جب گئی, اسی طرح مجھے پتہ چلا, بچوں نے تقریر کی, 2 بچوں نے. ایک بچی نے کہا کہ اس کے والد نہیں ہیں, اور اس کے والد کی جب وفات ہوئی تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ تم نے بہت پڑھ لیا, بس کرو, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو اس نے کہا کہ اسی وقت مجھے پتہ چلا کہ کوئی اسکالرشپ اسکیم لانچ ہوئی ہے, میں نے اپلائی کیا, مجھے اسکالرشپ مل گیا, تو اب مجھے اپنی پڑھائی ڈسکنٹینیو نہیں کرنی پڑے گی. اس کے بعد ایک اور بچی نے مجھے بتایا, وہ بھی اس نے بھی تقریر کی, وہ دونوں بچیاں تقریر کرتے کرتے رو پڑیں, مجھے بھی رلا دیا, آج بھی میں روئی ہوں. بائی دا وے, ایک چیز میں بتانا چاہتی ہوں کہ جو میں جیل میں رہ کے آئی 5 مہینے ایک بار بغیر کسی قصور کے, 5 مہینے دوسری بار ایک ڈیتھ سیل کے اندر 24/7 سالیٹری کنفائنمنٹ تھی. لیکن سوائے اپنی والدہ کی ڈیتھ کے دن جب خبر مجھے میرے والد نے آ کے دی کہ آپ کی ماں اس دنیا سے چلی گئی ہیں, وہ بھی کینسر کی پیشنٹ تھیں, تو سوائے اس دن کے اور اس دن کے جب مجھے یہ خبر ملی کوٹ لکھپت جیل میں کہ میرے والد کو نیب کی کسٹڈی میں ان کو کوئی وہ بیمار اتنے ہو گئے ہیں کہ ان کو ہاسپٹل لے کے جایا گیا, سوائے ان 2 دنوں کے میں کبھی نہیں روئی. کبھی میں نے وکٹم پلے نہیں کیا, میں کبھی نہیں روئی. لیکن میں جب آپ سب کو دیکھتی ہوں, آپ کی باتیں سنتی ہوں, بے اختیار میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. اور آپ یہ جانتے ہو کہ جتنا پیار, جتنی اپریسیشن, جتنی ایکنالجمنٹ, جتنی محبت مجھے آپ سب کی طرف سے مل رہی ہے, آپ یقین کرو لوگ حیران ہیں. کچھ ہمارے جو مخالفین ہیں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ سارا سٹیجڈ ہوتا ہے, یہ سب کوریوگرافڈ ہوتا ہے. میں ان کو دعوت دیتی ہوں کہ آؤ اور آ کے دیکھو کہ بچوں نے کس طرح کا رشتہ اپنی ماں کے ساتھ بنا لیا ہے. تھینک یو, تھینک یو, تھینک یو بچوں, تھینک یو سو مچ. اور میں بھی آپ سے ملنے آئی ہوں, ابھی ملتی ہوں, میں آپ سے ابھی ملتی ہوں. اور آپ لوگوں نے میرا شکریہ بولا,